اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آج ہمارا انشاءاللہ آخری درس ہوگا معارف اسلامی کورس کی 7ویں کتاب معاد القیامت کی شناخت، اور اس میں ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ جنت اور دوزخ کے درجات اور مقام اعراف سے کیا مراد ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والا جو درس تھا اس میں عرض کیا کہ شفاعت جو ہے وہ کسی پارٹی بازی کا نام نہیں ہے، سفارش کا نام نہیں ہے جیسے دنیا میں چلتی ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور یہ جو ہے میری پارٹی کا ہے، یہ اس نے مجھے ووٹ دیے ہیں، یہ اس نے میرا یہ کام کیا تھا، نہ، بلکہ شفاعت سے مطلب ہے کہ اگر انسان خدا کے بتائے ہوئے اس حقیقی رستے پر ہوگا لیکن اس کے باوجود اس کے گناہ جو ہے اگرچہ بھولے سے بھی لیکن اس کے اثرات تو ہوتے ہیں وجود پر۔ دیکھیں جیسے زہر ہے، زہر بے شک آپ بھول کر کھا لیں تو اس کا اثر ہوگا، اگرچہ خدا بند عالم آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن ہم ظاہری وجود کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ آپ نے بھول کر کھائی یا کسی نے چھپا کر آپ کو دے دی، زبردستی کھلا دی، اس کا اثر اپنی جگہ پر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دودھ پیتے ہیں تو دودھ کا ایک خاص اثر ہے، گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کا ایک خاص مثلا گرم مرطوب اثر ہے، گاجر جو ہے اس کا جوس پی لیں، گنے کا جوس پی لیں، گوبھی کھا لیں، سبزی کھا لیں، اس کا ہر کی تاثیر، کسی کی گرم ہے، گرم خشک ہے، کسی کی گرم مرطوب ہے، کسی کی سرد ہے، کسی کی سرد مرطوب ہے۔ اسی طریقے سے ہر گناہ جو ہوتا ہے، ہر کمی و کاستی جو ہوتی ہے، اس کا آپ کے روح پر اثر ضرور پڑے گا، اگرچہ توبہ کے ذریعے اس کو آپ جبران کر دیں گے، یعنی وہ جیسے زخم ہو جاتا ہے تو اس کے آپ مندمل کر دیں گے، اس کے اوپر مرہم لگا دیں گے، توبہ اس کا نام ہے۔ یہ بعض گناہ رہ جاتے ہیں، ان کی کمیاں رہ جاتی ہیں، تو شفاعت یہ ہے کہ مثلا عرض کیا کہ بعد اس کے کچھ درسوں کے بعد جب میں باقاعدہ عقائد کی نسبتاً تفصیلی بحث شروع کروں گا تو اس میں جو ہے یہ تھوڑی سی باتیں قرآن اور حدیث کے موضوع سے کھل کر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بالآخر جو ہے نہ فقط ائمہ یعنی قرآن جو ہے یہ شفاعت کرے گا، نماز شفاعت کرے گی، روزہ شفاعت کرے گا، حج شفاعت کرے گی، مومن کو جو آپ نے خوشی سرور پہنچایا، تسبیح کی، مومن کی جو ہیلپ کی، یہ ساری چیزیں بھی شفاعت کیا، یعنی ان کا اتنا مقام بلند ہوگا کہ آپ کے وزن اعمال کے ساتھ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا وہاں پر وجود تخلیق ہو چکا ہوگا اس کے ساتھ یہ ضم ہو کر آپ کا جیسے غذا ہضم ہوتی ہے اور ایک وجود بن جاتا ہے، یہ غذا ساری اس سے آپ کے خون اور ذرات جسم کے بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان اعمال کے ذریعے وہ آپ کا حقیقی وجود بنے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہ ہو ابھی، یعنی 33% سے بھی نیچے ہو، بالآخر جو اسکول میں پڑھتے ہیں کلاس میں اکثر جو ہے وہ 33 سے 40% نمبر لیے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو 50 اور 70 80 سے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ شفاعت یعنی ائمہ علیہ السلام کی جو سب سے بڑی شفاعت ہوگی وہ شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام، اور پھر اولا ثم اولا، یعنی اس کے بعد جیسے مراتب ہیں وہ اس طریقے سے اس کی شفاعت کریں گے، جتنی ان سے محبت ہوگی، جتنا اس سے آپ نے دلی قرب بنایا ہوگا یہ آپ کے کام ہوں گے، یعنی آپ ان سے ضم ہو کر جو ہے، اور یہ ان سے ضم ہوئے یعنی خدا کے ساتھ خدا کے قرب میں چلے گئے، اور آپ کا وجود خدا کے قرب کے قریب چلے جائے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ تمام سب سے بلند مقام ہے، جو اس دنیا میں جنت ہو، دوزخ اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں پایا جاتا، نہ اس عالم کی کسی جہت میں، بلکہ ورائے اس عالم کے ہے، جہاں کسی بھی حتیٰ میزائل، راکٹ یا جہاز کے ذریعے آپ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ آپ نے اپنی روحانی پرواز کے ساتھ جتنا آپ کا وجود بلند ہوگا آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے، یا ملائکہ پکڑ کر لے جائیں گے، یا جو ہے آپ خود تیار ہوں گے کہ ان کے ساتھ چل پڑیں گے، یا خود بلکہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیں گے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لہذا جنت جو ہے اس کے درجات ہوں گے، اور اس کے کامل سے کامل درجے، معذرت چاہتا ہوں، جو ناقص اور کم ترین درجہ جو ہے وہاں تک بھی پہنچنے کے لیے بالآخر انسان کو ایک خاص وجود اور اعمال کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ جنت کے قابل یہ وجود نہ ہوا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ جہنم کے قابل ہوگا، کیونکہ وہاں دو ہی جو ہے
مقام اعراف کے اس طرف جہنم ہوگا، اس طرف جنت ہوگا. یا جیسے پہلے ایک تمثیل بیان کی ہے کہ آپ نے پل صراط سے گزر کر جانا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آج کل سمندروں میں پل نہیں بناتے، ایک لمبی سی سڑک پل کی صورت میں بناتے ہیں، پھر وہ آگے جزیرے یا دوسرے ملک تک پہنچتی ہے. جیسے آج کل سعودیہ نے پل کے ذریعے بحرین کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہے، یا اور بھی اس طریقے سے کئی جو ہے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے درمیان سمندر ہے یا بڑے دریا ہیں، تو ان کے اوپر سے پل سے گزر کر جو ہے اس طرف سے اس طرف جو ہے پہنچا جاتا ہے. اسی طریقے سے پل صراط سے آپ گزریں گے کہ اتنی سخت ہے، وہاں اپنا وجود اتنا قوی ہوگا کہ آپ اس پل سے گزر گئے تو پھر آپ جنت کی طرف ہیں، ورنہ جہنم میں غرق ہو جائیں گے. اور عرض کر رہا ہوں یہ ساری اصل میں تفصیلات ہیں سمجھانے کے لیے. تو لہذا جب آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں یا جنت کے مطابق ابھی آپ کا وجود جو ہے وہ بیلٹ نہیں ہو سکا، نہیں بن سکتا، تو اس وقت جو ہے جس شفاعت آئے گی محمد و آل محمد کی، اور ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچا کر ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گی. لیکن بعد میں بیان کروں گا کہ یہاں پر بھی آ کر جو ہے کچھ گناہ گار مومنین ایسے رہ جائیں گے کہ وہ مقام اعراف میں کچھ عرصہ یا شاید لمبا عرصہ پڑے رہیں، ان کو جہنم سے بچا دی جائے گا. اور بعض جو ہوں گے اتنے ضعیف وجود کے ہوں گے کہ بالآخر وہ جنہوں نے نمبر پلیٹ زیادہ لیکن عمل تھوڑے ہوں گے، وہ جہنم میں ان کی دھلائی ہو کے جب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ بھی آئمہ کی شفاعت کے صدقے، ورنہ اگر آئمہ کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہ ہو، یعنی وہ ہمارے ساتھ ضامن نہ ہو اور قرب خدا بھی نہ لے جائیں، تو پھر جہنم سے نکلنے کا کوئی ہمارے پاس رستہ ہی نہیں ہے. لہذا جنت کے درجات جو ہیں وہ جتنا پھر انسان کا ظرف وجودی ہوگا، جتنا وجود بنایا ہوگا ویسے ہوگا. جیسے آج کل یہاں پر ہیں کوئی سویپر ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی نگہبان ہے، کوئی عام جو ہے مثلا فوجی ہے، سپاہی ہے، استاد ہے، اور درجات ہیں. جیسے اس طریقے سے جنت میں بھی درجات ہیں. ہو سکتا ہے یہاں کے جو امیر مومن ہیں عموماً ان کا زیادہ نقصان ہے، اپنے آپ کی توجہ رکھیں، کیونکہ مال کا حساب و کتاب ہوگا. خدا کا حق، حقوق العباد سارے نکالتے ہیں، کہاں یہ نکال کر بھی خرچ کہاں پر کر رہے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ تو برا ہے، عام کہتے ہیں کہ آج جو بیچارے ہمارے غریب یا یہ صفائی کرنے والے خاتون کو کہتے ہیں چوڑے. ہو سکتا ہے یہاں کے سردار بڑے نیک لائق پہنچ بھی گئے تو وہاں کے آج کے چوڑوں کے وہاں پر چوڑے ہوں، اور یہ چوڑے وہاں پر سردار ہوں اگر ان کے اعمال نیک ہوں. یہ غربت کا اور کم مال کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جلدی حساب کتاب ختم کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور مالدار جو ہیں یہ اپنا حساب کتاب دیتے رہیں گے. اور اس میں مخصوصاً یہ جو ہم طالب علم حضرات اور علماء حضرات ہیں، ہمارا حساب خدا ہی معاف کر کے سخت ہے کہ ہمیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا اور مال و منتر کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیونکہ مومنین ہمیں ہدیہ دے دیتے ہیں، ہم پر رحم کرتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں. بعض اوقات ہم اس سے نہ چاہتے ہوئے ناجائز طریقے سے یا جائز طریقے سے بھی ہو تو ہم بھی سستی کر جاتی ہیں، ہماری اولادیں، اور ہم بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض کاموں میں کہ جس میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد علم کا کیسے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے واقعہ خدا کے رستے میں جو ہے اس پر عمل خود پہلے کیا، لوگوں تک پہنچایا، ساتھ اگر لوگوں نے کچھ ہدیہ دے دیا یا اب ہم نے خود بھی بنا دیا تو اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. لیکن اکثر ہمارے جو علماء طلاب کی حالت ہوتی ہے اب ظاہر غربت کے عالم میں ہوتی ہیں کم، تو ان کو خدا بند عالم اسی صبر کی جزا عطا کرے گا. لہذا ایسے ہی ہوتا ہے وہ اپنے درجہ وجودی کے حوالے سے یہ خود انتخاب کرے گا. مثال کے طور پر آپ کسی بڑے سپر سٹور میں اپنے بچے کو لے جاتے ہیں اور ایک بڑا بھی ساتھ ہے، بچے سے کہتے ہیں بیٹا جو قیمتی سے قیمتی ترین چیز یہاں سے لینی ہے لے لو. وہ آ کے چاکلیٹ پر گرے گا، کھلونوں پر گرے گا، اور ٹافی اور طرح کی چیزیں پوفا وغیرہ لے کر چپس آ جائے گا. یہی آپ بڑے کو کہیں گے تو بڑا نگاہ کرے گا کہ بھائی اس میں کیا ہے، قیمتی مثلا کوئی زیورات پڑے ہیں، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یا کوئی زعفران اٹھا لوں، یا اور کوئی قیمتی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر سی بات اٹھائے گا، کیونکہ اس کا درجہ شعوری اور معرفت جو ہے وہ بلند ہے. لہذا اس طریقے سے جتنا وجود ہوگا اسی وجود کے ذریعے جو ہے مطابق وہ جنت میں اپنا مقام اختیار کرے گا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جب خدا خیر محض ہے، نور محض ہے، ظلمت اس میں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے چلو تھوڑے 4 دن کے لیے جہنمیوں کو بھیجتا، بعض دائمان اور بعض کئی ہزار سال
جہنم میں رہیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ خدا بند عالم نے ہمیں اور آپ کو آج اختیار دی ہے۔ مثال کے طور پر آج اللہ نہ کرے کہ لے کر کوئی چھری یا کوئی چاقو یا کوئی ایسی سلاخ اپنی آنکھ میں خود مار کر اپنی آنکھ کو بلند کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، تو اس میں خدا کا قصور نہیں ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے اس کو نظر نہ آئے تو یہ کیا ہے؟ اس کا اپنا قصور ہے۔ یہاں پر جو ہے ہاں بعض لوگوں نے کفار و مشرکین اور منافقین، یہ تو واضح ہے نا، حتیٰ بعض جو ہے ظاہر اپنے آپ کو مسلمین بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا امام یزید ہے، ان کا امام جو ہے بنو امیہ اور بنو عباس میں سے اور ظالم ترین لوگ ہیں جو دشمنان اہل بیت ہیں، چاہتے نہ چاہتے اس کو ان کا دفاع بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو ان کے کردار پر بھی چلنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اہل بیت کا دشمنی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ ناسبیت یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض بیچارے نیک لائق اور محبت محمد اور محمد پر چلنے والے اہل سنت تھے، لیکن جیسے ہی ناسبی گروہوں کے ساتھ ملے، انہوں نے یزید جیسو اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خاندان کو اپنا امام بنایا، دن رات ان کے دفاع میں رہے، اہل بیت سے دور ہو گئے۔ اب اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اور جو اہل بیت کا ذکر کر رہا اس سے نفرت ہوتی ہے، یعنی یہ بھی اپنا وجود بنا رہے ہیں۔ یہ وجود اپنا ان کا اتنا غلیظ اور کینسر زدہ کر دیا کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ جنت میں جا سکے، بلکہ اس کی قابلیت، اس کی صنفیت جہنم کے مطابق ہے۔ یا بعض جو ہے مثلا نمبر پلیٹ انہوں نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی لگائی ہے، لیکن حقیقت میں ان کا کردار اور عمل بالکل یزید اور فرعون اور ان کی طرف جا رہا ہے۔ حرام کھا کھا کے ان کا جو اصلا جزو بدن اور جزو روح بن چکے حرام، اپنی آنکھوں کو نجاست، شراب، زنا اور برائیوں میں اتنا گرا لیا ہے کہ اصلاً جو ہے مجلس میں ماتم ہندو بھی آئے ہوتے ہیں، اور بھی مثلاً آئے ہوتے ہیں کرسچین، اور وہ بھی آتے ہیں۔ بہرحال خدا بند عالم سے توبہ کریں، اور اپنا یہ کیونکہ کوئی زد بازی نہیں ہے کہ آج میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو خدا حافظ معافی چاہتا ہوں، لیکن سوچ لیں کہ اپنے آپ کو محمد وال محمد کے رستے پر چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آج کل جو فتنہ مچایا ہوا ہے نا سٹیجوں پر، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا کوئی کتنے کا $1000 یہ لے لیں گے، مثلا یہاں فتنہ برپا کیا کہ مومنین کو شہید کرا کے آزاداری کو خطرے میں ڈال کر خود لندن بھاگ گیا، یہ آصف الوی صاحب وغیرہ ہو گیا، اور فلاں اس طرح کے جو لوگ ہیں، سندھ میں بیٹھا ہوا ہے جانی شاہ، اور یہ لاہور کا ایک مرکز گروپ بنا ہوا ہے، وہ جو علماء کو گالیاں نکال رہے ہیں، مجتہدین کو گولیاں، چند ٹکوں کی خاطر، چاند کو تو ٹکے بھی نہیں ملتے، صرف بغض و جہالت اور اس کی خاطر لگے ہوئے ہیں کہ عوام میں شہرت مل جائے، سٹیج پر گفتگو کرتے ہیں، نام ولایت اور حسینیت جو ہمارے شیعہ میں ترہ امتیاز اور نقطہ وحدت تھا، اسی کو نقطہ افتراق انہوں نے بنا دیا۔ بے نماز ترین انسان جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا جو نماز میں فلاں چیز نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے، فلاں جو اذان میں نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے، فلاں علماء نہیں سمجھتے کہ علماء سے لے کر اہل بیت کی یہ توہین کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے لیے ثابت ہے تو بسم اللہ پڑھو، لیکن دوسروں کو یہ آیا یہ خدا اور رسول کا رستہ ہے، لیکن کیونکہ ہم حلال اور طہارت اور اس سے دور ہو چکے ہیں، اہل بیت کے عکس جو ہے اصلی رستے سے بھٹک چکے ہیں، لہذا ہمارا بدن جو ہے، ہمارا روح جو ہے وہ اس قابل ہو ہی نہیں سکے گا کہ خدا بند عالم کے جلوے کو تحمل کر سکے، وہاں پر مقام حقیقی ائمہ کو درک کر سکے، اصلا اس کا وجود جنت کے مطابق ہی نہیں ہوگا، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا جس صنف کے مطابق ہوگا یعنی جہنم کے اسی میں جائے گا۔ لہذا خدا بند عالم سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی آتش کہ جس کے بارے میں جو ہے جناب فیض رحمۃ اللہ علیہ علم الیقین میں مرحوم شیخ صدوق سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب وہ مثلا معراج پر گئے تھے تو جبرائیل نے بتایا کہ اگر جو جہنم کے حلقات ہیں، بعض حفظ ذرا لکھا ہوا ہے یہاں، یہ بھی تمثیلی ہو سکتی ہے، یا بہرحال واقعہ نفس ذرا کا ہوگا، اتنا بڑا حلقہ اگر وہ ایک اس دنیا میں آ جائے، صرف کسی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو اتنی اس کی تپش ہوگی کہ پوری دنیا کی ہر چیز جیسے لوہا ذوب ہو جاتا ہے نا، پانی کی طرح پگھل جاتا ہے، پوری دنیا پتھر لوہا ہر سخت سے سخت چیز بھسم ہو جائے، پانی کی طرح جو پگھل کر ہو جائے گی۔ اگر جو ہے ایک قطرہ وہ زقوم اور زری جو کہ وہاں جہنمیوں کی خوراک ہو گیا، اس کا ایک قطرہ
دنیا کے پانی میں، پوری دنیا کے پانی میں، آپ کو پتہ ہے کہ پانی کتنے گنا زیادہ ہے اور خشکی کم ہے، تو پورے دنیا کے پانی میں ایک قطرہ اس زقوم یا اس زری کا پھینک دیا جائے تو اتنا بدبودار اور غلاظت والا یہ پانی ہو جائے گا کہ انسان مر جائیں گے، اس کو چکھ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ ہے خدا کے غضب کا مکان۔ جبکہ جنت کے بارے میں جو ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہتے ہیں کہ جنت میں جتنی جس کی معرفت ہوگی اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا۔ لہذا جو علماء ہوں گے، یہاں جو حدیث میں لکھا گیا ہے، یہ شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ جو ہے، انہوں نے منیت المرید، بہت ایک اچھی کتاب ہے، شریف ترین اخلاقی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ علماء شیعہ جب مشہور ہوں گے، علماء حق کا جو بات تقویٰ پڑھے لکھے ہوں، وہ جب مشہور ہوں گے تو خدا بند عالم ان کو ایک ایسا لباس اور خلعت پہنائے گا کہ اپنے کرامت کے ذریعے کہ جتنی اس کا مقام ہوگا علم و معرفت میں، یعنی جتنا علم اور معرفت میں اس کا مقام ہوگا اتنے وہ حلے جنتی اور کرامت کے لباس اس کو پہنائے گا، اور بعض کو تو ہزاروں لباس اور حلے دیے جائیں گے۔ یہ لباس سے مراد یعنی مقامات ہیں، اس کے وجودی مقامات۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ایک جو ہے اس کا دھاگا جیسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اگر جو ہے اس دنیا کے پوری ہر چیز جس پر کہ سورج چمکتا ہے اور طلوع غروب ہوتا ہے، اس ساری چیزوں کی قیمت اکٹھی کی جائے تو اس کا ایک دھاگا یا رشتہ کہتے ہیں ریشہ، اس کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ لہذا فرماتے ہیں اے سالک اللہ، اے خدا کی طرف سیر کرنے والے، جانے والے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اوصاف خبیثہ کو اور برے اخلاق کو اوصاف کاملہ میں تبدیل کرو اور بحر متلاطم اوصاف کمالیہ خدا میں ان کو اپنے آپ کو فنا کر دو۔ حتیٰ کوشش کریں دوستان عزیز، ٹرائی کرنی پڑتی ہے، ٹرائی اگین، کوشش کریں کہ حتیٰ اپنی فکر کو پاک کریں۔ بعض کا میں مثالیں دے سکتا ہوں، انسان برائی نہیں کرتا، بری آنکھ نہیں دیکھتا، لیکن ذہن میں کودتا رہتا ہے، ایسی چیز ہوتی، فلاں آتی، فلاں بھی میری ہو جاتی، فلاں بھی، جس پر نگاہ پڑتی ہے بانچیں کھل جاتی ہیں، فلاں حرام، یعنی وہ برائی نہیں کرتا، بری نظر بھی نہیں کرتا، وہی کہتا ہے اس سے بھی میری شادی ہوتی ہے، اس سے کیا برائی کے رستے کھلتے جاتے ہیں۔ اپنی محبت اور خدا کی طرف لے جاؤ کہ یہاں سختی ہے، خدا مجھے بہت کچھ عطا کرے، اس پر کنٹرول کریں، فکر پر، کیونکہ فکر جو ایسے ایسے یہ پھر تحریک کرتی ہے اور پھر برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کو کوشش کریں بچا کے، نیچا کر، علماء اور عرفات یہاں دیکھیں اکثر نیچے نظریں کر کے چل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ بلڈنگوں کو نہیں دیکھتے، گاڑیوں کو نہیں دیکھتے، کہ لا محالہ انسان کے دل میں خوبصورت اچھی چیز اچھی تو لگتی ہے، اے کاش یہ بلڈنگ کبھی میری ہوتی، اس طرح کی کبھی میری بھی ہوتی نہیں، یہ گاڑی میری بھی ہوتی، ایسا ایسا خواہشیں بدلتی جاتی ہیں، عمل ضعیف ہوتا جاتا ہے، نتیجے میں جتنا فکر اس میں دنیا کی آرزوؤں میں زیادہ بڑھتی جاتی ہے، انسان عملی طور پر سست ہوتا جاتا ہے۔ خدا پر توکل کریں، اس سے مانگتے رہیں، نظر اٹھا کر دیکھیں کسی کے پاس ہے تو الحمدللہ، خدا اس کو اور دے، خدا مجھے بھی دے، اپنی محنت کریں لیکن خدا کو نہ بھولیں، اپنی فکر، اپنی سماعتیں، اپنی نظریں، اپنے ہاتھ خدا کے لیے چاند روز کتنے رہ گئے ہیں۔ مثلا میں اپنا بچپن یاد ہے، اپنے دوست یاد ہیں کہ جو اکثر دنیا سے جا بھی چکے ہیں کئی ان میں سے، اور میں بھی اب خدا کے بس نزدیک ہی ہوں، مثلا ابھی شوگر بھی ہے، کئی بیماریاں آ چکی ہیں، یہ اگر عمومی زندگی کروں، ورنہ آج حادثات ہیں، اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں، شاید کم ہی لوگ ہوں گے کہ جن کو جینے کا یقین ہو، تو لہذا اپنی زندگی کو دوستان عزیز خدا بند عالم کے وہ اشرقت الارض بنور ربہا جیسی سرزمین ہے، جیسی روحانیت اس میں لے کر جائیں کہ جہاں آپ کا روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے وہ چمک اٹھے، اور آپ نے آپ کو خدائی رنگ میں ڈالیں، خدائی اخلاق سے علماء کے ساتھ محفل کیا کریں۔ دوستان آج کو کمی نہیں ہے، پورے دن میں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ٹائم نکالیں، یہ خود مطالعہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پر ہر چیز جو ہے منابع پڑے ہوئے ہیں، علماء کے ساتھ رابطہ کرنا مشکل نہیں ہے، آپ کے گاؤں دیہاتوں تک علماء موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں اور اپنا جو ہے روح کو بھی کریں، اپنی طہارت جو ہے اس کو کیا کریں، بلند کریں۔ کیوں
کیونکہ مقام جنت و رضوان جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ لا یعرفہم غیری، کہ اولیاء کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اس کو یعنی یا خدا کی طرف نسبت نہیں تو اس کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کے درجات پر پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی بھی ظلمات ان کے لیے آ جائے، سختیاں ان کے لیے آ جائے، مصیبتیں آئیں، ان سے نکال جاتا، نور کی طرف لے جاتا ہے، حقیقت کی طرف لے جاتا ہے. اور اس خدا کے ساتھ اپنا رابطہ بنائیں. رات کو سوتے وقت دن کو خدا سے کچھ کلام کر لیا کریں. خدا تو دور نہیں ہے، وہ کسی الگ سے قریب ہے. وہ تو آپ اور میرے دل کی نسیں ایک ایک تفکر جانتا ہے. زبان سے کلام نہیں کر سکتے، فکر کے ذریعے اپنے خدا سے، اپنے امام سے چند لحظے بات کر لیا کریں. رات کو شرمندہ ہو کے معافی مانگ لیا کریں اور اس سے جو ہے خدا سے دعا کریں کہ وہ توفیق دے کہ آپ خدا کے قرب میں آ سکیں. لہذا جہنم میں بات ہوں گے جو آباد رہیں گے، وہاں سے کسی صورت نکل نہیں پائیں گے. جیسے آج کل مثلا پاکستان کے حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں اور ملکوں کے بھی بنے ہوئے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں کسی یورپی ملک میں، کسی مثلا جو ایران میں آ جائیں. اکثر بیچارے زائرین آئے ہوتے ہیں، پوچھتے ہوتے ہیں کوئی ہے ایسا رستہ کہ ہم بھی ادھر جو ہے رک جائیں اور ہمیں ویزا مل جائے، یا مثلا یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، کیونکہ دیکھتے ہیں امن ہے، سکون ہے. ہاں، پاکستان سے کافی حالات بہتر ہیں، جبکہ پاکستان میں سب بندوں کی اتنی آمدنی نہیں ہے جتنے بجلی اور گیس کے بل آ جاتے ہیں، اوپر سے ٹیکسز پہ ٹیکسز، باقی جو ہے خون حکومت لے کر ہر ادارہ بیچارے عوام کے خون نچوڑ کے اپنی تنخواہیں اور مراد بڑھا رہے ہیں. اور اتنے ٹیکس ہیں غریبوں پر کہ آج اگر جو ہے 15 مل بھی جائے تو 15 سے 18 ہزار تنخواہ ہے. اتنا جو ہے گھر کا کرایہ اور بل بھی پورا نہیں ہوتا. بچوں کو تعلیم کہاں سے دلوائیں؟ بیچارے حیوانوں اور جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، پس رہے ہیں. اور نئے سے نئے نعروں کے ساتھ یہ ظالم آتے ہیں، نہ یہ پاکستان پر حکومت کرنے والے، نہ یہ پاکستان پر دفاع کرنے والے، سارے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اپنی جنت بنا رہے ہیں دنیا کو. خدا ان سے لے گا حساب. لیکن کئی کوشش کرتے ہیں. یہاں ایران سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی جانے والے آ جاتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں جو ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے یہاں سے بھاگ کے ترکی اور آگے یورپ جا رہے ہوتے ہیں، روز ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے پاکستان سے ہمارے دوست بھی آتے ہیں جی پکڑے گئے ہیں، سمجھتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی گورنر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کاموں سے. جی بندہ پکڑا گیا، خوب پکڑا گیا تو ہم کیا کریں، ہماری یعنی کوئی ایسی رسائی نہیں ہے. تو کیا ہوتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں، تو بعض ساری زندگی جس دیہات گندے ہم تک دیہات سے نہیں نکل سکتے، جس شہر میں اس سے نہیں نکل سکتے، اس ملک سے نہیں نکل سکتے. کیوں؟ آپ نے آپ کو تیار نہیں کیا. نہ اتنی تعلیم ہے، نہ اتنا سرمایہ ہے، نہ اتنی جرات ہے کہ دھکے کھا کر کہیں کر آگے نکل جائیں. یہی بات ہے کہ بعض جو ہے ان کی اصل جرات ہی نہیں ہوگی، اپنا وجود ہی اس قابل نہیں بنایا کہ جہنم سے نکل سکیں. بعض جو ہیں وہ کچھ عرصے تک جو ہے جہنم میں رہیں گے. آپ کو کہا کہ جو کم از کم مسلم ہوں گے، مسلمان، لیکن جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے اپنا وجود اتنا کبھی نہ کر چکے. تو جب ان کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی تو اس کے بعد خدا کرے گا یہ شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء کرام کی شفاعت کے ذریعے یہ جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن جو بہشتی ہوں گے، جنتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک جو ہے سوال پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ آپ جنت پر رہیں گے، بالآخر انسان تنوع طلب ہے، تھک جائے گا، وہی پھل وہی چیزیں فلاں. تو میں یہ پہلے معرفت شناسی ایک کے بعد انسان جان شناسی میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان ذاتاً تنوع طلب نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے ایسی چیز کی تلاش میں ہے کہ جو اس کی حقیقی جو ہے ضرورت کو پورا کرے، اس کی نیاز کو رفع کرے. جب اس کو ایک بندہ کو ہر چیز بہترین اور اعلیٰ درجے کی مل جائے، اس کو سکون ہو، کوئی پریشر نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی اس کو بیماری نہیں، تو اس صورت میں وہ تنوع طلب نہیں ہے بلکہ اس کو شکر خدا کرے گا. لہذا جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی. جیسا کہ بیان بھی ہے کہ سب سے پہلے جو بڑی خواہش ہوتی ہے مردوں کی، عورتوں کی، مرد جو ہے کم از کم ایک مومن کی جو ہے اس کو 70 حوریں ملیں گی اور 1000 جوان جیسی اس کی ایک بندے کی جوانی ہوگی. اس کے بعد یہ جو مومنہ عورتیں ہیں یہ بہترین وہاں جو اعلیٰ درجے کے
مومن ہوں گے ان کے نکاح میں آئیں گی، ان کی خدمت کے لیے غلمان نوجوان لڑکے موجود ہوں گے، سوریں موجود ہوں گی، سلامن سلامن کی آواز آ رہی ہوگی، جو پھل یعنی ایک دفعہ چکھ لے کہ منہ سے اس کی مٹھاس اور خوشبو نہیں جائے گی، جو چاہیں گے ان کو ملے گا، وہاں کوئی موسم اور غیر موسم نہیں بلکہ ہر چیز ملے گی، بٹیرے کا گوشت کھانا چاہتا ہے، پرندوں کا کھانا چاہتا ہے، فلاں کا، یہاں تو مرغے کی بجائے اور بکرے کا گدھے کا بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے سے کم مل رہا ہے، تو وہاں بہرحال ہر چیز ملے گی، دودھ کی نہریں ہوں گے، یہاں تو کلو دودھ خریدنا جو مشکل ہو چکا ہوتا ہے، شہد جو کچھ گویا یعنی یہ چاہے گا، جو ابھی اس کے فکر و شعور میں بھی نہیں ہے وہ نعمت ملے گی۔ اور خدا سے معافی چاہتا ہوں جو جہنم کے اوصاف ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن بچیں اس سے، کوشش کریں ہمیشہ کیا ایک سال کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی آگ کو ہاتھ تو لگا کے رکھیں، ذرا سانپ کو ڈسوا کے تو دیکھیں، ذرا یہ غلاظت پی کے تو دیکھیں، انسان تحمل نہیں کر سکتا، اور خدا سے توبہ کریں۔ میں اس سے زیادہ چاہتا تھا، یہاں کتاب میں اوصاف جہنم لکھے ہوئے ہیں، لیکن خوف آتا ہے کہ فیلن اس طرف خود سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے غضب کی جگہ ہے، یہاں سے بچیں۔ اس کے بعد جو ہے مقام اعراف ہے، آخری میری بحث، اور اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ مقام اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے کہ ایک طرف جو ہے جہنمی جو ہے وہ غم و علم میں مبتلا ہوں گے، دوسری طرف جو ہے جنتی ہوں گے، اور یہ جنتیوں کو کہیں گے انظروا نقتبس من نورکم، خدا کے لیے تھوڑا سا ہماری طرف بھی دیکھو، جو آپ کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے اس سے ہمارے لیے کوئی جو ہے تھوڑا سا روشنی ہو جائے۔ سورہ حدید کی آیت 13 میں ہے، اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت 50 میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یہ جنتیوں سے کہیں گے، یہ جہنمی کے خدا کے لیے، اور جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ پانی مل رہا ہے گوارا، یہ تمہیں جو کچھ بھی رزق مل رہا ہے کچھ ہمیں بھی دے دو، ہم مر گئے ہیں بھوک پیاس سے اور جل رہے ہیں۔ تو جواب میں جو ہے جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، خداوند عالم نے جنت کے پانی اور رزق کو جہنمیوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس دنیا میں پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر التماس کرو، نور لے کر آؤ۔ اصل میں کہنا چاہتے ہیں یعنی دنیا میں کیوں یہ کام نہیں کیا تھا، اس وقت عیاشی میں مبتلا تھے، دنیا کا خون اور غریبوں کا چوستے رہے ہو، پوری دنیا کو آپ نے جائے امن کی بجائے جہنم بنا دیا، کوئی انسان کی عزت اور رزق محفوظ نہیں تھا، زندگی محفوظ نہیں تھی، لہذا یہ وہ مرحلہ ہے، آخری مرحلہ کہ جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، جہنمی جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بعض جو ہیں وہ اس سے نکلیں گے اپنی سزا پوری کر کے، پھر مقام اعراف میں آئیں گے، یا ہمیشہ مقام اعراف میں رہیں گے، شفاعت ان کو مل جائے گی لیکن اس قابل نہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں، لیکن جن کی تو شفاعت ہو جائے گی وہ جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن بعض جو ہیں کہ وہ شفاعت کے قابل نہیں ہیں لیکن ان کی اتنی خوبیاں اور نیکیاں رہی ہیں، بعض کے بارے میں آیا جیسے حاتم طائی کے بارے میں آیا کہ اگرچہ وہ اسلام سے پہلے تھا کیونکہ اور وہ جو ہے اس کے بارے میں آیا کہ اس کی سخاوت اتنی خدا کو پسند آئی، اور ایک بادشاہ تھا نوشیروان، یہ کیا میرے ذہن سے اتر گیا ہے، اس کی عدالت مشہور کی بات روایات میں ملتا ہے کہ ان کو خداوند تعالیٰ مقام اعراف میں رکھے گا، اور بعض تو کہتے ہیں نہیں حاتم طائی کرسچین اس وقت کے اس کے اوپر تھا دین پر، بعض کہتے ہیں کہ نہیں دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہا تھا اس کے مطابق نہیں تھا لیکن سخی بہت تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ اتنی اس نے سخاوت کی، اللہ کو اتنی خوبی پسند آئی ہے کہ یہ مقام اعراف میں رہے گا۔ یہ بعض ایسے لوگ جو ہیں اور جو جنت کے قابل نہیں ان کا وجود بن پایا، جہنم سے تو انہیں چھٹکارا مل جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے، یا مثلا بعض بچے فوت ہو جاتے ہیں، ابھی ان کا جو ہے یہ اب کلامی بحث ہے، میں وہاں پر کروں گا عقائد میں، بعض جو ہوتے ہیں وہ ہیں کافر، یعنی ان تک دین اسلام نہیں پہنچ سکا، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو دین اسلام اور ولایت خدا اور اس کی طول میں ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کو جو قبول نہیں کرے گا وہ جنت اس پر حرام ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہ صحیح بھول کے بھی نہ کی ہو لیکن جو ہے انہوں نے کام بہت اچھے کیے ہوں، تو بعض کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو جو ہے مقام اعراف پر رکھا جائے گا۔ ایک مقام اعراف کا نیچے والا حصہ ہے،
تو اس میں سے یہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ نیچے والا حصہ ہے تو جہاں پر یہ لوگ رہیں گے، جو اس سب سے اوپر والا حصہ ہے وہاں مقام راہ پر جنتی بیٹھ کر ان کے لیے کوئی محدودیت نہیں ہوگی۔ جہنمیوں کا حال دیکھیں گے، سارا کچھ جو ہے خدا بند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، کہ ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو ہے دیوار کھینچ دی جائے گی جس کا باطن نیچے یعنی دروازہ ہوگا رحمت کا، جس کے باطن میں رحمت کا دروازہ ہے، اور اس کا ظاہر جو ہے اس کے سامنے جو ہے عذاب ہے۔ یعنی نیچے وہ عام جو ہے عراق میں لڑنے والے لوگ رہ رہے ہوں گے، اوپر والا حصہ جو اس کا ظاہر ہے وہاں جنتی لوگ بیٹھ کے ان جہنمیوں کے تمام حالات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم سے یہ جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہاں کلام کر سکیں گے۔ لہذا یہ دیوار جو ہے یہ کہ حجاب ہے، کہ اس کے آراف یعنی اونچی جگہ، اس کے اوپر والے حصے کو آراف کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی جنت میں داخل ہو گیا اس کے لیے کوئی محدود نہیں ہے، اتنی جنت وسیع ہے کہ وہ جہاں چاہے سارا حتیٰ جہنم کو بھی دیکھ سکے گا، لیکن جہنمی کبھی بھی جو ہے وہ جنت سے اور اس عذاب سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ لہذا خلاصہ کلام اصحاب آراف جو ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، دو گروہ ہوں گے۔ ایک جو ہے کہ جن کے بارے میں بھی مشخص نہیں ہے، نہ اتنے یہ گناہ گار ہیں کہ جہنم میں جا سکیں، یعنی اتنی خوبیاں ہیں کہ جہنم سے بچا سکیں، لیکن اتنی بھی نہیں ہے جیسے وہ 30% والے ہوتے ہیں کہ اس کو رکھ دیتے ہیں یا سٹار لگا دیتے ہیں کہ دوبارہ امتحان دے لو۔ تو مثلا جو اس قابل ہیں کہ جہنم سے تو بچ گئے ہیں اپنی نیکیوں کی وجہ سے، لیکن اپنے اعتقادی حوالے سے یا اپنی نیکیاں اتنی بھی زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں، تو یہ جو ہے انتظار میں ہوں گے، اور اس کے اعراف کے نیچے والے حصے میں جو ہے وہ رہیں گے یہاں تک کہ ان کی کوئی مومن جو ہے اس کی یا اولیاء کرام ان کی شفاعت کر دیں اور یہ جنت میں چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے یہ بعد میں پھر جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بس یہ منتظر ہیں کسی کی شفاعت کے، تا ان کی کوئی شفاعت ہو، کوئی چیز پہنچے اور یہ یہاں سے نکل سکیں۔ بعض روایات میں حتیٰ یہ بھی ہے کہ بعض شیعہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایمان رکھتے ہیں ائمہ پر، لیکن اتنے گناہوں میں مبتلا تھے ائمہ کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے، لیکن یہ وہیں آراف میں رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو گروپ ہے کہ جو جنتی اور جہنمی ان سب سے بلند ہے، یعنی ہیں تو جنت میں، جنت کا جو سب سے اعلیٰ ترین مقام وہ ان کا ہے، اور مقام اعراف پر آ کر یہ تمام جنت پر بھی ان کی نگاہ ہوگی اور جہنم پر بھی۔ یہ وہ مخلصین ہیں، یہ وہ جو ہے خدا بند عالم کے بنائے ہوئے نوری مخلوق ہے، یا سادہ الفاظ میں انبیاء اور خصوصاً محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ اولیاء ہوں گے کہ جو تمام سے اپنا لحاظ درجہ وجودی بلند ہوں گے اور ہر طرف ان کی نگاہ ہوگی، اور یہ خدا کے وہ مخلص بندے ہیں۔ لہذا یہ آراف کے سب سے اوپر والی جگہ پر مستقر ہوں گے کہ دوسرے بہشتیوں سے بھی بلند ہوں گے، ان کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی، اور جو آراف میں نیچے رہنے والے ہوں گے ان کی طرف بھی نظر کرم کریں گے، اور جو اس قابل ہوا اس کی شفاعت کر دیں گے۔ فی الحال میں اپنی بحث کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ خدا بند عالم کے کرم سے، خدا کے لطف سے آج یہ 7ویں کتاب جو ہے معرف اسلامی کورس کی یہ ختم ہو گئی۔ میں اپنے دوستان سے اور عبداللہ سامنے جو بیٹھے ہیں یا حاضر و غائب ہیں جو مومنین بھی آپ سے عرض کروں گا، کوشش کریں کہ آپ بھی اور اپنے نوجوانوں کو تلقین کریں، اگر یہ اس قابل ہوں تو ہر روز ایک درس سن کے یہ 7 کتابوں کو پڑھ لیں۔ 15-15 20-20 منٹ آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، تو اس کو کم از کم یہ آپ کو ایک اسلام اور حقیقی دین الہی جنت و دوزخ اس پورے رستے سے آگاہی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی جو ہے مثلا عقائد کا، تاریخ کا یا دینی معارف بیان کیے جاتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے، اس میں ساری اصطلاحات اور مطالب بیان کر دیے گئے ہیں کہ آپ آگے والے مطالب آپ بیان سمجھ سکیں اور ان کو بیان کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کچھ دروس اور میں اسی قیامت اور معاد کے موضوع پر جو ہے کل سے وہ آیت اللہ عبدالحسین دستغائب شیرازی اس کے بیان کروں گا، اور وہ ختم کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ میں باقاعدہ عقائد کی تفصیلی بحث
اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس طریقے سے خدا نے توفیق دی تو فلسفہ کلام اور عرفان کا تعارف بھی کرواؤں گا، اور باقی خدا نے جو بھی توفیق دی۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔